ایک تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی اپنے اجتہاد سے کرتا ہے. ایک شخص نے بہت سارے علوم سیکھے ہیں تو وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے, تو اس میں بہت اہمیت ہے عربی زبان کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرنا. بہت اہمیت ہے کہ ایک بندہ قرآن کریم کے اندر کوہرنس ہے, نظم ہے, قرآن کریم کے نظم کو اور سیاق و سباق کو وہ سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کرتا ہے. تو یہ تفسیر ایسی تفسیر بھی ہو سکتی ہے اور اس تفسیر کی بھی بہت اہمیت ہے, لیکن اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور وہ چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ قرآن کریم کے نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے, قرآن کریم عربی زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی ایسی تفسیر نہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہو, جو صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہو. ہمیں بعض دفعہ آج کل کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں, میں نام لے دیتا ہوں, فراہی اسکول آف تھاٹ کے جاوید احمد غامدی صاحب اور اس قسم کے لوگ, جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر عربی زبان کے بل بوتے پر کر رہے ہیں. صحیح. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان کے بل بوتے پر کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ قرآن کریم میں بعض دفعہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, اللہ کے ایک آیت کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں جی عربیت کی روح سے. اب ان مفاہیم میں سے کون سا مفہوم یہاں مراد ہے؟ جی. تو اگر کوئی بندہ قرآن کی تفسیر عربی زبان کے بل بوتے پر کرے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی تفسیر سے نہ ٹکرا رہی ہو, پھر بائی پاس اگر کر جائے تو پھر تو مسئلہ ہے نا. پھر مسئلہ آپ لنگوسٹکلی کچھ اخذ کر رہے ہیں لیکن آپ باقی ٹریڈیشنل تفسیر کو بائی پاس کر گئے, جی یہ تو پھر بہت پرابلمٹک. اب دیکھیے نا, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد ہیں حمید الدین فراہی. تو وہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ سورہ قیامہ کی آیت ہے, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے, سادہ مفہوم ہے. وہ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے. وہ الی ربہا ناظرہ سے دیکھنا مراد نہیں لیتے, انتظار مراد لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ نظر ہے یہ عربی زبان میں انتظار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں جا سکتا, مومن بھی اللہ کو نہیں دیکھیں گے. حالانکہ یہ بات قرآن کریم سے صراحت سے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث سے ثابت ہے کہ تم جنت میں اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو, 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں تو الی ربہا ناظرہ کا مفہوم انتظار کرنا لوں گا, دیکھنا نہیں لوں گا, اور وہ کہ چونکہ عربی لغت کے اندر نظر کا مطلب انتظار کرنا بھی ہوتا ہے, کوئی انکار نہیں ہے, نظر کا مطلب انتظار کرنا ہے, لیکن نظر کا مطلب دیکھنا بھی ہے. آپ نے دیکھنا چھوڑ کر انتظار کرنا مراد لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو عربی کو بنیاد بنا رہا ہوں. بھائی یہ عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتی تھی, یہ عربی صحابہ کرام کو نہیں آتی تھی. انہوں نے کیا مراد لیا؟ انہوں نے بھی وہ مراد لیا جو عربی زبان سے ہی ثابت ہے. تو یہاں ہمیں الی ربہا ناظرہ سے دیکھنا مراد لینا چاہیے, انتظار کرنا مراد نہیں لینا چاہیے. عام آدمی انشاءاللہ اس کے لیے بڑی یہ رہنمائی ہوگی. انس بھائی, تفسیر کی بات ہو رہی ہے تو اگر آڈینس کو آپ کچھ تفاسیر ریکمینڈ کرنا چاہیں جو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو گہرائی میں, تو آسان جو تفاسیر ہیں وہ آپ کے نزدیک کون سی ہیں؟ دیکھیے, میں تو وہی بات کروں گا کہ اصل تفسیر وہ ہوتی ہے جو منقول ہو, جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا صحابہ کرام سے ہو یا تابعین سے ہو. تو جو پرانی تفسیریں ہیں, عربی تفسیریں خاص طور پر شروع کی تو ان میں زیادہ تر تفسیریں ایسی ہی ہیں, تفسیر طبری اور تفسیر امام بغوی. اور تو میں جو ہے ریکمینڈ جو تفسیر کرنا چاہوں گا وہ تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تفسیر طبری جو تفسیر بالمعثور کی سب سے بڑی تفسیر ہے, تو یہ تفسیر طبری اس کا تفسیر ابن کثیر تفسیر طبری کا خلاصہ ہے. تو ایک مختصر تفسیر ہے, اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس تفسیر میں احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے بہت فائدہ اٹھایا گیا ہے. باقی اس میں
نظم قرآن اور عربیت کی بنا پر بھی تفسیر کی گئی ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ تفسیر بالمعصور پر مشتمل ہے۔ اگر اردو تفاسیر دیکھنی ہو تو اردو تفاسیر میں میرے سگے نانا ہیں مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر تیسیر القرآن۔ تو اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر احادیث کے ساتھ کرتے ہیں، صحیح ستہ کی احادیث کے ساتھ۔ صحیح۔ تو یہ تھوڑی لمبی تفسیر ہے، 4 جلدوں میں ہے۔ اگر مختصر دیکھنی ہو تو وہ تفسیر جو سعودی عرب سے چھپتی ہے اور ہر حج عمرہ کرنے والے کو وہ دیتے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ، ان کی تفسیر احسن البیان جو سعودی عرب سے چھپتی ہے اور وہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ، ان کی تفسیر بھی بہت اچھی ہے۔ زبردست۔ تفسیر القرآن واقعی ماشاءاللہ ایک آسان بھی لینگویج ہے، اور جو ماڈرن مسائل ہیں وہ بھی باقی اگر جدید مسائل وغیرہ دیکھنے ہوں تو تفہیم القرآن جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی لینگویج بڑی آسان ہے، اس میں معاشرتی جو پہلو ہے وہ بڑا ایک اچھا انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ عام آدمی بڑا اچھا اس سے قرآن کا ریولوشنری جو ایک پیغام ہے۔ اور اگر دیکھنی ہو نظم قرآن کے حوالے سے تو اس حوالے سے تفسیر تدبر قرآن اچھی تفسیر ہے، لیکن صرف نظم قرآن کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا قرآن کی تفسیر احادیث سے نہیں کرتے، بلکہ کئی جگہوں پر تو وہ نظم قرآن بیان کرتے کرتے صریح احادیث کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس حوالے سے وہ نظم قرآن کے حوالے سے اچھی تفسیر ہے۔ بالکل ٹھیک۔